الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے لے کر 53 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کے دربار سے ساقی آیا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک ہمدردانہ اور مخلصانہ مشورہ بھی دیا، اور اس کے ساتھ ایک ان کو اضافی بونس انعام کے طور پر ان کو ایک اور خوشخبری بھی سنائی۔ یہ ساری باتیں لے کر جب وہ بندہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی، تو پھر کیا ہوا؟ تو آج جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اس کے بعد کے حالات کا ذکر ہے۔ پھر ہوا یہ کہ مصر کے بادشاہ نے اس بندے کو کہا کہ جاؤ جیل سے یوسف کو ہمارے پاس لے کر آؤ، ہمارے دربار میں لے کر آؤ۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ ائتونی بہ، تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، تو وہ بادشاہ کا قاصد پیغام لانے والا پہنچ آیا جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگا جی بادشاہ نے آپ کی خواب کی تعبیر جو آپ نے بتائی ہے اس نے وہ سنی ہے، اس کو بڑی پسند آئی ہے، تو بادشاہ نے کہا جی کہ ان کو جیل سے نکال کے دربار میں پہنچاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اسے کہا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم جا کر بادشاہ کو کہو کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے قصے کا کیا بنا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا میں ابھی نہیں نکلتا ہوں، میں ادھر ہی ہوں، تم پہلے ان عورتوں کے قصے کی بادشاہ کو بولو، ان کی تحقیق کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا تھا اس جھوٹے الزام میں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ پہلے میری برات سب کے سامنے ثابت ہو جائے، سب کے سامنے میں سچا ثابت ہو جاؤں، سب کو پتہ چل جائے کہ میرا کوئی گناہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا میں جیل سے نہیں نکلتا ہوں، پہلے میرے جو اوپر الزام لگائے ہوئے اس کی تحقیق کرو ان عورتوں سے، بادشاہ کو بولو ان ربی بکیدہن علیم۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے
کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھیں زلیخا کا ذکر نہیں کیا ہے، ان دوسری عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے زلیخا کا ذکر نہیں کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ ان کے گھر میں پرورش پائی تھی تو اس سے اس کی رسوائی ہوتی تھی، بادشاہ کے سامنے اس کو لایا جاتا، اسے تحقیق کی جاتی تو اس کی بھی رسوائی ہوتی، اور اصل جو اس کا شوہر تھا عزیز مصر اس کی بھی رسوائی ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جن کے گھر میں میں نے پرورش پائی ہے تو ان کی کسی وجہ سے رسوائی ہو۔ یہ ان کا حق کا خیال کرتے ہوئے اور اپنی نمک حلالی کا ثبوت دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور اپنے قدردانی کا ثبوت دیتے ہوئے کہ میں ان کا قدردان ہوں، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں ذکر کیا کہ زلیخا کو بلا کے اس سے پوچھیں۔ تو نے کہا کہ وہ جو عورتیں جن نے اپنی انگلیاں کاٹ چکی، عورتوں کو بھی پتہ تھا، ساری بات ان کو پتہ تھی، زلیخا نے ان کو بتائی تھی، پیچھے گزرے۔ تو اصل مقصد تو یہ تھا کہ برات ثابت ہو جائے، کسی کو رسوا اور ذلیل کرنا تو مقصد نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر زلیخا کا ذکر نہیں کیا، کہا کہ بادشاہ کو بولو کہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے واقعے کیا بنا جنہوں نے اپنی ہاتھ کاٹے تھے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا ذکر نہیں کیا یہاں پر۔ اور دوسرا اس وجہ سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام باہر نہیں نکلے کہ ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے انداز سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ نا مجھے کوئی اب اعزاز دے گا، کوئی عہدہ دے گا مجھے۔ تو جب بتائے جب عہدہ مل جائے تو پھر لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا، حکومت کا عہدہ ہے اس کے پاس، جیسے ہمارے حکمران ہیں ان کے پاس عہدے ہوتے ہیں، تو اگر ان کے لاکھ قصور بھی ہوتے ہیں تو کوئی بول نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ حکومت میں ہے ابھی۔ ہاں جب حکومت سے اتریں گے تو پھر فوراً جو ہے وہ سارے کیس کھل جاتے ہیں، ساری کتابیں جو ہے وہ کھل جاتی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ یہ مجھے بعد میں عہدہ مل جائے گا تو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں پھر شکوک و شبہات آئیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر ایسا الزام لگا تھا۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میری برات ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں جیل سے باہر جاؤں گا۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا یرحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید ولو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لأجبت الداعی ونحن احق من ابراہیم اذ قال له اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یرحم اللہ اخی یوسف لقد کان صابرا حلیما ولو لبثت فی السجن ما لبثه اجبت الداعی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے، سبحان اللہ، کہ وہ اتنا لمبا عرصہ جیل میں رہنے کے باوجود بھی جب وہ بلانے والا بندہ ہے کہ جیل سے آپ نکل جائیں، دربار میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا میرے بھائی یوسف بڑے ہی صابر تھے اور بڑے ہی بردبار تھے، بڑے ہی صابر تھے اور بڑے ہی بردبار تھے۔ دیکھیں اتنا عرصہ 12 سال جیل میں ہو گئے تھے، کتنے؟ 12 سال، 5 سال خواب سے پہلے بادشاہ کی خواب سے، اور 7 سال جو قیدیوں کو خواب آئی تھی 5 سال اس سے پہلے، اور قیدی خواب کی جب تعبیر بتائی تھی اس کے 7 سال بعد بھی یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، 12 سال۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے کہ جب ان کو بلانے والا آیا کہ آ جاؤ جیل سے نکلتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا اگر اتنا عرصہ میں رہتا جیل میں تو وہ بلانے والا جب آتا تو میں فوراً اس کی دعوت قبول کر لیتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب نبیوں سے افضل ہیں، افضل الانبیاء ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کسی جزوی عمل میں کسی اور نبی کی فضیلت ہونا، فضیلت کا زیادہ ہونا، یہ ہمارے نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اگر وہ مجھے
جیل سے بلانے والا آتا تو میں فوراً اس کی دعوت کو قبول کر لیتا. یہ حضور نے تعلیم امت کے لیے فرمایا. اس کے لیے اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, ان کو پتہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے وحی کے ذریعے پتہ چل گیا ہوگا کہ تھوڑی تاخیر بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا, پہلے اپنی پاک دامنی اور سب کے سامنے جو ہے وہ ثابت ہو جائے, ظاہر ہو جائے. لیکن عام بندے کی یہ صورت نہیں ہوتی ہے. عام بندے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر موقع مل جائے ایسا تو اس کو فوراً سے قبول کر لینا چاہیے, اس لیے کہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا, اپنے بھائی یوسف کی جگہ ہوتا, تو جب وہ بادشاہ کی خواب پوچھنے کے لیے بندہ آیا تھا نا, تو میں شرط لگاتا کہ میں اس وقت خواب کی تعبیر بتاؤں گا جب مجھے پہلے باہر نکالو, پہلے جیل سے باہر نکالو تو پھر میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شرط لگا لیتا یا میں فوراً اس کی دعوت کو قبول کر لیتا, یہ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا ہے. اس لیے کہ بادشاہوں کے مزاجوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسی شرط لگائے تو بادشاہ بولے ایسے اور پہلے اس کو لاؤ اس کا سار اڑاؤ, یہ میرے ساتھ شرطیں لگاتے ہیں. بادشاہ تو ہوتا ہے, اکثر بادشاہوں میں غرور و تکبر ہوتا ہے. عام بندہ ایک بادشاہ کے ساتھ شرط لگائے تو بادشاہ بولے گا ٹھہرو یہ شرط لگاتے, اس کو پہلے ہی سارنا اس کا اڑا دے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم امت کے لیے یہ فرمایا کہ اگر کسی عام بندے کو امتی کو ایسی صورتحال پیش آ جائے اس کو فوراً بات قبول کر لینی چاہیے. کوئی بادشاہ کوئی خواب کی تعبیر پوچھے آتی ہو تو وہ بھی بتا دے, کہ کوئی شرط لگانے کے بغیر بتا. تو وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سوال پوچھا تو بادشاہ نے ایسا کیا کہ ان عورتوں کو بلایا پھر اپنے دربار, ان عورتوں کو یوسف علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ان ربی بکیدہن علیم, میرا رب ان عورتوں کے مکر اور فریب کو بہت اچھی طرح خوب جانتے ہیں. بادشاہ سمجھ گیا کہ غلطی عورتوں کی ہے, ورنہ اتنی یقین کے ساتھ ایک بندہ جیل سے نہیں نکل رہا, کہتا ہے جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلتا ہوں. اور اتنا عرصہ لمبا عرصہ ہو گیا ہے, 12 سال ہو گئے ہیں اور جیل سے نکل نہیں رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک میری پاک دامنی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلتا ہوں. تو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یوسف بے گناہ ہیں اور ساری شیطانی ان عورتوں کی ہے, مکر و فریب ان عورتوں کا ہے. تو اس لیے بادشاہ نے عورتوں کو بلایا پھر اپنے دربار میں, بلا کے ان سے پوچھا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. حالانکہ اس بادشاہ کو نا یہ قصہ حصہ معلوم نہیں تھا یہ واقعہ, تو ابھی اس کو پتہ چلا, لیکن اس نے عورتوں سے پتہ کیسے خطاب کیا. عورتوں کہتا ہے ما خطبکن, تمہارا کیا مسئلہ ہے, راوتن یوسف عن نفسہ, جب تم نے یوسف کو ورغلایا تھا, جب تم نے یوسف کو ورغلایا تھا. یہ اس لیے بات ذکر کی جیسے پولیس والے تفتیشی ہوتے ہیں نا, جب کسی مجرم کو پکڑتے ہیں تو پہلے سے اس کو کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے تم نے چوری کی ہے, یہ ہمارے پاس گواہ ہے, وہ فلاں بندہ گواہ ہے, ٹھیک ہے جی ہمیں یہ گواہی مل گئی ہے, فلاں بندے نے کہا ہے, فلاں تیری کال پکڑی گئی ہے. ایسے حالانکہ ہوتا ہو ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ایسے ہی اوپر سے روب جمانے کے لیے کہتے تاکہ خود ہی مان جائے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی بادشاہ نے بھی ان عورتوں کو, بادشاہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان عورتوں نے کیے, لیکن بادشاہ نے ان کو ان کے اوپر خود ہی کہہ دیا کہ تم نے جب یوسف کو ورغلایا تو اس وقت کیا صورتحال تھی, کس کی غلطی تھی, تاکہ عورتیں یہ سمجھیں کہ اس بادشاہ کو سب کچھ پتہ ہے, بادشاہ کو سب کچھ پتہ ہے. جب پتہ ہے تو وہ سمجھ گئی کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گی یہ تو ایسے پتہ تو اس کو پہلے کا سب کچھ ہے, تو پھر ہمارے لیے کوئی مصیبت بن جائے گی. تو اس لیے ان عورتوں نے پتہ ہے کیا کہا, ان عورتوں نے جواب دیا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, حاشا للہ, اللہ کی پناہ کہ ما علمنا علیہ من سوء, ہم نے تو یوسف میں ذرا برابر بھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے, ہم نے تو یوسف میں ذرا برابر بھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے. ادھر زلیخا بھی موجود تھی, ادھر ہی ان عورتوں کے پاس وہ بھی تھی, تو فوراً زلیخا بھی خود بول پڑی, کہنے لگی, کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک بندوں کی برات ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دشمن کے منہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کھول دیتے ہیں. تو اللہ کے زلیخا نے خود الزام لگایا تھا, خود جیل بجوایا تھا, لیکن یہاں پر خود ہی زلیخا نے پھر اعتراف کر لیا. اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق, زلیخا کہنے لگی کہ اب تو حق واضح ہو گئے, سب کچھ پتہ چل گیا لوگوں کو,
تو انا راودتہ عن نفسی، میں نے یوسف کو ورغلایا تھا اس کے نفس کے بارے میں، اور یوسف کی کوئی غلطی نہیں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچے تھے۔ یوسف کیا ہیں؟ سچے تھے، یوسف سچے ہیں، غلطی میری ہے۔ خود اس نے اعتراف کر لیا۔ جب خود اعتراف کر لیا تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں یہ سارا واقعہ پہنچ گیا، بات پہنچ گئی۔ اس طرح بادشاہ نے تحقیق کی عورتوں سے، انہوں نے بھی میرے حق میں گواہی دی ہے۔ زلیخا نے خود جو ہے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا اور میرے بارے میں کہا ہے کہ میں سچا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے یہ سارا اس لیے کیا، جیل سے اس لیے نہیں نکلا ہوں، پہلے یہ اس لیے سارا پروسیس کروایا ہے لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ وہ بادشاہ بھی جان لے، عزیز مصر بھی جان لے کہ لم اخنہ بالغیب، کہ عزیز مصر کی عدم موجودگی میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، ہاں، اس کی عزت آبرو، اس کی بیوی پر میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کی طرف میں نے دست درازی نہیں کی ہے، تاکہ اس کو صحیح واضح طور پر معلوم ہو جائے اس کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو، فریب کو چلنے نہیں دیتی، چلنے نہیں دیتے۔ جتنا مرضی ہے کوئی تیز ہو اور کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، شوہر اگر بیوی کے ساتھ مکر اور فریب کر رہا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، مکر اور فریب کر رہی ہے، خیانت کر رہی ہے، جتنی مرضی ہے چلاک ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مکر کو چلنے نہیں دیں گے۔ ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے وہ پکڑے جائیں گے، ایک نہ ایک دن ضرور پکڑے جائیں گے۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیتے خیانت کرنے والوں کے فریب کو۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جب یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو پھر بھی یوسف علیہ السلام نے اپنی تعریف نہیں کی، اپنی تعریف نہیں کی، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا کہ میں وہ بچ گیا ہوں یا میں پاک دامن ہوں، اپنی تعریفیں نہیں کی ہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی پاکیاں بیان نہیں کرتا ہوں کہ میں بڑا پاک صاف ہوں، اور یہ ہے وہ، حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام میں عاجزی اتنی تھی، انکساری اتنی تھی، کہنے لگے میں اپنے نفس کی پاکیاں بیان نہیں کرتا، نفس تو برائی کی طرف بلاتا ہے، نفس تو برائی کی طرف بلاتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، جس پر میرا رب رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفس کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ رب اس پر رحم فرماتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ بھی مانگی جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ظاہری جو سبب اختیار میں تھا وہ بھی اختیار کیا، سبب بھی، دوڑ بھی لگا دی، اگرچہ دروازے بند تھے، لاک تھے، پھر بھی اپنی کوشش تو کی ہے نا۔ تو جو کوشش کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرماتے ہیں۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ تھا، اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ سلامت نے کہا، ایتونی بھی، تم لے آؤ اس یوسف کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا جیل میں، قال، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ارجع الی ربک، واپس لوٹ جا اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس، میں تیرے ساتھ کوئی نہیں جانا، میں تیرے ساتھ کوئی نہیں جانا، واپس لوٹ جا۔ فاسألہ، جا کے پوچھ اس بادشاہ سے، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے واقعے کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ قال، بادشاہ نے کہا ان عورتوں کو بلا کر، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تمہاری کیا مسئلہ ہے، تمہاری کیا بات ہے جب تم نے یوسف کو ورغلایا اس کے نفس کے بارے میں۔ قلنا، ان سب عورتوں نے کہا، حاشا للہ، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو یوسف میں ذرا برابر بھی کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے تو ذرا برابر بھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز،
عزیز مصر کی بیوی نے کہا، زلیخا نے کہا، الان حس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے یوسف کو ورغلایا تھا، وانہ لمن الصادقین، اور بے شک یوسف سچے ہیں، ذالک لیعلم، یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یہ سارا کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ جان لے عزیز مصر، انی لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت اور آبرو اس کی بیوی پر میں نے کوئی دست درازی نہیں کی، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی کید الخائنین، اللہ نہیں چلنے دیتے خیانت کرنے والوں کے فریب کو، وما ابرئ نفسی، اور یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں اپنے نفس کی پاکیاں بیان نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو انسان کو برائی کی طرف لے کر جانے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارا درس قرآن قبول فرما، ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، خصوص بالخصوص ہم سامعین و ناظرین کے والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، بہن بھائیوں میں سے، گھر والوں میں سے، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان کی روحوں کو اس تلاوت کا ثواب منزل منازل آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، عذاب قبر سے محفوظ فرما، جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا، جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں بے جوڑ ہیں سب کو نیک صالح اور مزاج کے مطابق جوڑ عطا فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، مرتے دم تک ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو یا اللہ ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں کچہریوں، عدالتوں، اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما، اپنی ذات پاک کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ بار بار اپنے پیارے گھر بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا دیدار نصیب فرما، مولا کریم اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما، پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو اسلام کو عزت اور سرخروئی نصیب فرما، مسلمانوں کو یا اللہ اسلامی خلافت نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق اتحاد نصیب فرما، مولا کریم جس وقت اس دنیا سے رخصت ہو اپنے فضل سے ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا پھر تمہیں کو نہیں